بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت دہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود امتیاز علی تاج کے تحریر کردہ ڈرامہ آرام و سکون کو تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات اور تمام مشقی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ پہلا سوال ہے، حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن الف حروف تنبیہ، آپشن بے حروف اضراب، آپشن جیم حروف تعجب، حروف دال حروف قسم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم حروف تعجب۔ اس کے بعد سوال ہے، سبق آرام و سکون صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپشن الف افسانہ، آپشن بے ڈرامہ، آپشن جیم ناول، آپشن دال انشائیہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے ڈرامہ۔ تیسرا سوال ہے، قواعد کی روح سے واو اور کون سے حروف ہیں؟ آپشن الف حروف عطف، آپشن بے حروف شرط، آپشن جیم حروف اضافت، آپشن دال حروف علت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف حروف عطف۔ اس کے بعد سوال ہے، خبردار، دیکھنا، زہار قواعد کے اعتبار سے کون سے حروف ہیں؟ آپشن الف حروف علت، آپشن بے حروف تنبیہ، آپشن جیم حروف جار، آپشن دال حروف استفہام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے حروف تنبیہ۔ پانچواں سوال ہے، امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت کون سی صنف ہے؟ آپشن الف افسانہ، آپشن بے ناول، آپشن جیم ڈرامہ، آپشن دال مضمون۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ڈرامہ۔ اس کے بعد سوال ہے، امتیاز علی تاج کی تحریر کی نمایاں خوبی کیا ہے؟ آپشن الف برجستگی اور بے ساختگی، آپشن بے مشکل پسندی، آپشن جیم پیک کر تراشی، آپشن دال بے رابط انداز یا تجسس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف برجستگی اور بے ساختگی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں سوال نمبر 2 ہے، امتیاز علی تاج کا ڈرامہ بیگم کی بلی طلبہ کو سنوایا جائے اور اس کے اہم نکات پر بات چیت کی جائے۔ اساتذہ طلبہ کی رہنمائی کریں تاکہ طلبہ ڈرامے کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہوئے موضوع کو بیان کر سکیں۔ چلتے ہیں جواب کی طرف۔ ڈرامے کا آغاز شوہر اور گھر پر نوکری کے لیے امیدوار کے درمیان مکالمے سے ہوتا ہے۔ امیدوار امید سے ہے کہ اسے گھر پر نوکری ملے، جبکہ مالک مکان شوہر کے دل میں بیگم کی لاڈلی بلی کا خاتمہ مقصود ہے۔ وہ ڈر اور خوف کے عالم میں سرگوشیوں کے ساتھ امیدوار کو بیگم کی بلی کے خاتمے پر راضی کرتا ہے۔ شوہر اس کام کے لیے امیدوار کو 98 دینا چاہتا ہے، مگر امیدوار اس کام کے پورے 5 روپے طلب کرتا ہے۔ اس کے بقول وہ 98 کے عوض معصوم بلی کو قتل کر کے قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔ یہی سرگوشیاں جب بلند ہوئیں تو پیچھے سے بیوی کی آواز آتی ہے، اجی کہاں گئے؟ آواز سنتے ہی میاں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ فوراً امیدوار کو 5 روپے دینے پر راضی ہو کر اسے دبے پاؤں جانے کو کہتا ہے۔ اس اثناء میں بیگم صاحبہ پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جس پیالے میں میری محبوب بلی دودھ پیا کرتی تھی وہ اوندھا پڑا ہے۔ جس ٹوکری کے اندر گریلے پر آرام کیا کرتی تھیں آج وہ ویران پڑی ہے۔ میاں کہتا، جی نہیں چاہتا کہ تمہیں مایوس کروں۔ ابھی بازار کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ ہماری بلی ایک قصائی کی دکان کے سامنے چھیچڑے کھانے کی امید میں کھڑی تھی کہ ایک بے رحم موٹر کار نے اسے اپنے نیچے روند ڈالا اور اس کا قیمہ بن گیا، جسے قصاب نے سمیٹ کر اپنے دکان کے پچھواڑے میں دفن کر دیا۔
بیگم شدت غم سے سسکیاں بھرنے لگی تو شوہر نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، 10 روپے لو اور بازار ہوا، دل بہل جائے گا۔ اتنی دیر میں شوہر کا بھائی گھر میں داخل ہوتا ہے اور بھابھی کی اداسی کا سبب دریافت کرتا ہے۔ میاں بیوی کو بازار کی طرف روانہ کرتے ہوئے بھائی کو رودات سنانے لگ جاتا ہے کہ جب سے بلی گھر میں آئی ہے اس کی بھابھی کی تمام توجہ کا مرکز وہی بلی ہے، اور بلی بھی کوئی نسلی بلی نہیں بلکہ ایک چھٹی ہوئی بدماش بلی۔ پچھلے مہینے میرے تازہ ترین افسانے کے صفحات پر اس نے چوہا پکڑ کر ناشتہ کیا، کیچڑ سے گھوم کر آتی ہے اور نہایت بے تکلفی سے میرے بستر پر چڑھ جاتی ہے۔ ہمسائے کے 2 چوزوں کو ٹھکانے لگا کر بلی نے اپنے پیٹ کا جہنم میرے ڈرائنگ روم میں بھرا، مگر مجھے امید ہے کہ وہ اب دوسرے جہان میں پہنچ چکی ہوگی۔ اور یہ کہہ کر میاں اپنے بھائی سے نوکری پر آئے امیدوار اور اس کے درمیان ہوئی بات چیت کا تمام احوال سنا دیتا ہے۔ میاں کل 15 روپے خرچ ہونے پر مجھے افسوس کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے 15 روپے میں امن اور سکون کی زندگی ملی ہے۔ اتنے میں بیگم کی آواز آتی ہے کہ سنتے ہو، میں کار میں سوار ہو کر بنگلے سے نکل رہی تھی کہ دروازے پر ایک بھلا مانس آدمی ملا۔ ڈرائیور سے بیگم صاحبہ کا پوچھا اور تھیلے سے ہو بہو میری بلی مرحوم جیسی بلی نکال کر پیش کی۔ نہا دھو کر بالکل مرحوم بلی جیسی ہو جائے گی۔ جو 10 روپے تم نے دیے تھے اس سے بلی خریدی ہے اور 7 بلی بیچنے والے کو ملازم رکھ لیا ہے۔ بیچارہ بچوں والا اور بے روزگار ہے۔ شوہر کی حیرانی اور دیور کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی، اور امیدوار میاں کو سلام کرتے ہوئے بولا، اللہ بیگم صاحبہ کو خوش رکھے، ان کی مہربانی سے آپ ہی کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا امتیاز علی تاج کے ڈرامے کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد سوال ہے، ذیل میں ڈرامے لہو اور قالین کا ایک حصہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ ہدایات اور اشارات کی مدد سے کسی نادیدہ اقتباس کی تفہیم، تنقید، تبصرہ کر سکیں۔ طلبہ باری باری افسانے کے اس حصے کو دہرائیں اور دیے گئے تفہیمی سوالات کے جوابات دیں۔ آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب یہ جو کہہ بتا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں سوال ہے کہ اپنے حافظے کے تسلسل کے ساتھ درج شدہ عبارت کے اہم نکات بتائیں۔ اس کا جواب ہے، اہم نکات: نمبر 1 خود نمائی کرنا، نمبر 2 خود غرض شخصیت، نمبر 3 اعلیٰ ذوق اور شان و شوکت دکھانا، نمبر 4 عمارت اور شخصیت کی نمائش کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے، دی گئی عبارت کو درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھیں۔ عبارت کو پڑھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، ڈرامے میں تجمل اختر کو کیوں نواز رہا تھا؟ اس کا جواب ہے، ڈرامے میں تجمل اختر کو اس لیے نواز رہا تھا تاکہ اس کی عمارت اور شخصیت کی نمائش ہو۔ اس کے بعد سوال ہے، تجمل نے اختر کے بقول اس کی سرپرستی کس مقصد کے تحت کی؟ اس کا جواب ہے، اختر کے بقول تجمل کا مقصد اپنی عمارت اور شخصیت کی نمائش تھی۔ اس کے بعد سوال ہے، اس پیراگراف کا موضوع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، عمارت اور شخصیت کی نمائش۔ اس کے بعد سوال ہے، اس اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص نیت کی اہمیت بیان کریں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کیا گیا کوئی کام تسکین قلب کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب ہے، خلوص نیت کی اہمیت۔ اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کسی کام کو کرنا تسکین قلب نہیں پیدا کرتا۔ اس کے بعد سوال ہے، سبق آرام و سکون پڑھنے کے بعد طلبہ جوڑیوں گروہ کی شکل میں میاں بیوی ملازم اور ڈاکٹر کے مکالمے ڈرامائی انداز اور تاثر کے ساتھ جماعت کے کمرے میں ادا کریں، اساتذہ ان کی رہنمائی کریں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ اپنی کلاس میں ٹیچر کی مدد سے کلاس میں ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے،
مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے تردد، اس کے بعد تقویت، مطلق، شور و غل، مقوی، معائنہ۔ پہلا لفظ تردد ہے جس کا جملہ ہے میرے دل میں ایک تردد ہے کہ کیا میں اس فیصلے کو قبول کروں یا نہیں۔ اس کے بعد لفظ تقویت، اس کا جملہ ہے قرآن مجید کی تلاوت تقویت کا باعث ہے۔ اس کے بعد ہے مطلق، اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور بے نیاز ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے شور و غل، اس شہر میں رات کے وقت شور و غل کم ہو جاتا ہے اور احساس امن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ مقوی، اس کا جملہ ہے سیب کا مربع مقوی قلب اور مقوی دماغ ہے۔ اس کے بعد لفظ معائنہ، اس کا جملہ ہے طبیب نے ایک بیمار بچے کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد سوال ہے جملے کی اجزائے ترکیبی، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جن میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے اور سننے یا پڑھنے والے تک مکمل مفہوم پہنچ جاتا ہے۔ جملے کے ان حصوں کو اسناد کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ اور جو کچھ کہا جائے اور اسے مسند کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ۔ یہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے۔ اس کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیے۔ پہلا جملہ ہے سلمان ذہین ہے، دوسرا ہے آمنہ ایماندار ہے، تیسرا ہے اکرم محنتی تھا، چوتھا ہے بچے شرارتی ہیں۔ کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ درج 12 جملوں کی ترکیب نحوی کچھ یوں ہوگی: سلمان، آمنہ، اکرم، بچہ، مسند الیہ اور مبتدا، ذہین، ایماندار، محنتی، شرارتی، یہ مسند ہے اور خبر ہے۔ اس کے بعد ہے، ہیں، تھا، یہ ہے فعل ناقص۔ اس کے بعد نمبر 2، جملہ فعلیہ۔ اس جملے میں بعض اوقات تو صرف فاعل اور فعل آتا ہے۔ مثلا استاد صاحب آئے، شائستہ نے پڑھا، یعنی جملہ فعلیہ کے مسند الیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں استاد صاحب اور شائستہ فاعل ہیں جبکہ آئے اور پڑھا فعل ہیں۔ اس کے بعد ہے بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل، علامت فاعل، مفعول اور فعل بھی آتے ہیں۔ مثلا شکاری نے شیر مارا، اس جملے میں شکاری فاعل، مسند الیہ، نے علامت فاعل، شیر مفعول اور مارا بطور مسند یعنی فعل استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔